اصول میراث کیا ہوتا ہے، میراث کی تعریف کیا ہے، اور اس طرح میراث کا موضوع کیا ہے، میراث کی غرض و غایہ اور اس کا مقصد کیا ہے، اور اسی طرح پھر ہم میراث میں کچھ اصطلاحات ہیں کہ باپ کو کتنا حصہ ملتا ہے میراث میں، بھائی کا کتنا ہوتا ہے، بہن کا کتنا ہوتا ہے، پوتے پوتیوں کا کتنا حصہ ہوتا ہے. یہ تفصیل انشاءاللہ ہم بالکل آسان الفاظ کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے، آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. پہلے ہم اس کے بعد ہم انشاءاللہ وہ دوسری کتاب ہم نے شروع کی ہے، تو پہلے میں اس کو پڑھاتا ہوں، اس کے بعد ہم جو اصول حدیث ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن پہلے آج اس کو پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اصول میراث کیا ہے، یعنی میراث کا علم یہ ہے کیا. آپ دیکھیے یہاں پر یہ صفحہ نمبر 10 پر آپ آ جائیں. صفحہ نمبر 10 پر یہ آپ دیکھیں، علم فرائض وہ علم ہے جس کے ذریعے میت کا چھوڑا ہوا مال اس کے شرعی ورثاء کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم ہو، اور اس کو علم الموارث بھی کہتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی علم میراث اصل میں اس علم کو کہا جاتا ہے، اس کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے. فرض اصل میں حصے کو کہا جاتا ہے، فرائض حصے کا جمع ہے، حصص ہے. ٹھیک ہے. تو علم میراث یا علم الفرائض وہ علم ہے جس کی میت کا چھوڑا ہوا مال، یعنی مثال ایک بندہ فوت ہوا، اس کا جائیداد باقی رہ گیا، اس کی کچھ نقدی تھے ان کے پاس، یا کچھ ان کی زمینیں تھے، کچھ جائیدادیں تھی، ان کے جو شرعی ورثاء ہے، یعنی ان کے جو وارثین ہے. مثال کے طور پر کوئی باپ فوت ہوا تو ان کے جو شرعی ورثاء ہے، باپ، جو بیٹی ہے، بیٹا ہے، اور اس طرح بھائی ہے، بہنیں ہیں، اب ان کو کیا حصہ ملے گا. تو علم الموارث یا علم میراث اس علم کا نام ہے جس میں میت یعنی مردے کا چھوڑا ہوا مال ان کے شرعی ورثاء کے درمیان ان کے حصوں کے مطابق برابر جب تقسیم کیا جائے. مثال کے طور پر باپ فوت ہوا، بیٹے کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بہن کو کتنا ملے گا. تو یہ اس علم کی تعریف ہے. اچھا، اس علم کا جو موضوع ہے، علم فرائض کا موضوع میت کا چھوڑا ہوا مال اور اس کے شرعی ورثاء ہے. یعنی اس کا جو موضوع ہے، علم میراث کے اندر جو بات ہوگی، علم میراث کے اندر جس ٹاپک سے ہم بات کریں گے، ڈسکس کریں گے، وہ ہے دو چیزیں ہیں. اس کتاب کے اندر دو چیزیں بنیادی ہوگی. پہلا نمبر کیا ہے؟ میت کا چھوڑا ہوا ترکہ، یعنی مطلب میت نے جو مال چھوڑ دیا ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے، وہ کیسے تقسیم ہوگا، اور ان کی جو شرعی ورثاء ہے، مطلب کس کے وارث کو کتنا حصہ ملے گا. یہ دو باتیں اس کے اندر ڈسکس وہ ہوں گی. تیسرا نمبر پر اس کا علم کا غرض و غایہ ہے، یعنی اس علم کا مقصد کیا ہے، ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے. وہ مقصد ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کا جو مقصد یہ ہے کہ جو وارثین ہوتے ہیں میت کے بعد، جو ان کے ورثاء ہوتے ہیں، ان کو جو حصے ملتے ہیں، ان حصوں میں غلطی سے انسان جو ہے نا وہ بچ جائے. تو یہ اس علم کا مقصد ہے. ویسے اگر ہم اس علم میراث کو نہ جان سکے یا اس میراث کو ہم نہ پڑھیں، تو پھر ہم جو میت کا جو چھوڑا ہوا مال ہوتا ہے، جو میراث ہوتا ہے، وہ پھر ہم صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کر سکتے. تو یہ بنیادی طور پر یہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. پہلے علمی میراث کی تعریف وہ بھی ہو گئی، اس کا موضوع اور اس کے غرض و غایہ، اس کا مقصد، یہ سارا کچھ یہ ہو گیا. اب یہاں پر آپ آ جائے، علم فرائض کی فضیلت کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ علم جو فرائض ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس میں ایک حدیث میں آپ کو وہ بتا دو. وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تعلم المیراث فإنہا نصف العلم، کہ علم میراث کو سیکھا کرو، سیکھو اس کو، کیونکہ یہ آدھا علم ہے. یعنی باقی علوم جتنی بھی ہے نا، جس میں علوم تفسیر ہے، فقہ ہے، قرآن ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی حدیث ہے، وہ سارا کا سارا علم آدھا ایک طرف ہے، اور یہ خود بخود ایک علم جو ہے نا یہ آدھا علم ہے. تو یہ اس کو آدھا علم، نصف العلم اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ انسان کی دو حالتیں ہوتی، ایک اس کی زندگی کی حالت اور ایک اس کی موت کی حالت ہے. تو باقی جو انسان کی زندگی کی حالت ہے، اس کے ساتھ ان کا علم فقہ ہوا، علم تاریخ ہے، یا اس اصول حدیث ہے، تفسیر ہے، ان ساروں کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے. جبکہ علم میراث کا تعلق انسان کی دوسرے حصے جو اس کی موت ہے، اس کے ساتھ ہے، صرف اکیلا. تو اس لیے اس کو آدھا علم وہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے نیچے ہے ترکہ کیا ہوتا ہے. تو ترکہ اگر آپ سے کوئی پوچھے انٹرویو میں یا ایسے سوال ہے کہ ترکہ کیا ہوتا ہے، تو ترکہ میت کے چھوڑے ہوئے مال کو کہتے ہیں. مثال میت اگر کوئی زمین چھوڑ دے، یا کوئی دکانیں ہو، یا کوئی نقدی ہو، جو اس کے بعد، اس کی وفات کے بعد جب وہ چھوڑ جاتا ہے، تو اس کو ترکہ وہ کہا جاتا ہے. اور ترکہ اصل میں ترک سے ہے نا، مطلب چھوڑ دینا. تو چھوڑا ہوا مال جو میت کا ہوتا ہے اس کو ترکہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ورثہ.
ورثہ کیسے کہتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میت کے وہ رشتہ دار جو انتقال کے بعد اس کے مال کی حصت شریعہ کے مطابق مستحق ورثہ وہ ہوتے ہیں کہ جو میت جس گھر میں فوت کی ہو جاتی، جو بندہ مر جاتا ہے، اس کے بعد میں جو اس کے بچے، اس کے بیٹے اور اس طرح اس کی بیٹیاں، بہن، بھائی وغیرہ جو رہ جاتے ہیں، ان کو شرعی ورثہ وہ کہا جاتا ہے۔ ان کی شریعت میں کچھ مخصوص حصے ہیں جو ان کو دیا جائے گا، تو اس کو شرعی ورثہ وہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا، آج چونکہ اس کا پہلا دن تھا علم میراث کا، تو یہ تھوڑا سا ہم نے پڑھ لیا۔ اس میں بھی اگر آپ میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہو، کسی کو کوئی مشکل ہو یا کہیں سمجھ نہ آیا ہو تو بے شک وہ پوچھ سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ یہاں سے ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 11 سے تارکہ اور حقوق اربع، اور اس کے بعد اور کن کو کیا حصے ملیں گی میراث میں، کس کو کتنا حصہ ملتا ہے۔ تو یہ آسان الفاظ میں آپ کے سامنے یہ چیزیں جو ہے نا وہ رکھ دوں گا۔ تو یہ آج کے لیے یہ کافی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں جو دوسری کتاب اصول حدیث ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔